السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کل کے سبق میں حروف مفردات کے بارے میں جان چکے کہ حروف مفردات الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف ہیں اور ان کو حروف تہجی کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں پوری یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا نام ہے حروف مستعلیہ، اور وہ یہ ہے خ، صاد، غاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور ان کا مجموعہ ہے خص، غاضب، قزو۔ اور الف سے لے کر یا تک 29 حروف میں سے 4 حروف ایسے ہیں جو صرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دے۔ تو وہ 4 حروف کون سے ہیں؟ وہ 4 حروف یہ ہیں با، فا، میم، واو۔ تو ہمیں امید ہے آپ حروف مفردات کی تفصیل کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے آج ہم حروف مفردات کو پڑھیں گے مخرج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم حروف مفردات کو مخرج کے ساتھ تو ادا کریں گے ہی، لیکن ہمیں اس کی تجوید بھی ادا کرنی ہے، یعنی ہمیں مخرج کے ساتھ ساتھ تجوید بھی ادا کرنی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے یہاں پر کچھ حروف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور کچھ حروف کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف میں 2 حروف ایسے ہیں جنہیں ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے، وہ حروف یہ ہے الف اور حمزہ۔ تو انہیں ہم صرف مخرج کے ساتھ پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان حروف میں حروف مدہ نہیں ہے، کیونکہ ان حروف میں صرف حرکات ہے اور حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ اور ان میں سے 12 حروف ایسے ہیں جن میں حروف مدہ ہے، اور وہ حروف یہ ہے با، تا، ثا، ح، خ، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، یا۔ یہ 12 حروف ایسے ہیں جن میں حروف مدہ ہے، تو حروف مدہ کو ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ان میں سے 13 حروف ایسے ہیں جو مد لازم ہے، یعنی ان میں حروف مدہ ہے اور ان کے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہونے کی وجہ سے سکون لازم ہے، یعنی یہ حروف مد لازم ہوئے تو ان کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وہ حروف یہ ہے جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، غاد، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ تو ان 13 حروف میں مد لازم ہے، تو ان 13 حروف کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے 5 الف کے مطابق، یعنی 5 سیکنڈ کے مطابق۔ اور ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن میں مد لین لازم ہے، یعنی اس کی تفصیل آپ آگے سمجھیں گے، ابھی صرف آپ یہ سمجھیے کہ ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن میں مد لین لازم ہے، اور وہ حروف یہ ہے عین، غین۔ تو جہاں پر مد لین لازم ہو اسے بھی ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیے عین اور غین میں یائے لین پایا گیا ہے، تو یائے لین کے بعد اگر سکون لازم ہو تو اسے بھی ہم 5 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یاد رہے کہ ہم ان الف سے لے کر یا تک ان تمام حروف کو مخرج کے ساتھ بھی پڑھیں گے
اور تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں گے. اور دیکھیے، اس لیے آپ کنفیوز مت ہونا کہ ہم کسی حروف کو کھینچتے ہی نہیں اور کسی حروف کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں اور کسی حروف کو 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں. تو آپ اس بات سے کنفیوز بالکل بھی مت ہونا، کیونکہ ہم نے آپ کو اس کی وجہ تفصیل سے بتا دی، اور ہمیں امید ہے آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے. تو آئیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. دیکھیے، الف اور حمزہ میں کوئی مدہ نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں بغیر کھینچے پڑھیں گے. الف حمزہ، الف حمزہ، کیونکہ ان کا ہجے اس طرح ہے: حمزہ زبر آ، لام فاز لف، الف. دیکھیے الف میں بھی کوئی مدہ نہیں ہے. اور حمزہ، ہا میم زبر ہم، زا ہا زبر زہ، حمزہ. تو حمزہ میں بھی کوئی حروف مدہ نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں بغیر کھینچے پڑھیں گے. حمزہ، الف حمزہ. چلو یہ تو 2 حروف ہو گئے. اب آئیے ان 12 حروف کو پڑھتے ہیں جن میں حروف مدہ ہے، اور وہ 12 حروف یہ ہے: با، تا، سا، ہا، خا، را، زا، تا، غا، فا، ہا، یا. ان 12 حروف میں صرف حروف مدہ ہے. اس وجہ سے ہم انہیں 1 الف یعنی 1 سیکنڈ کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے. اب آئیے ان 13 حروف کو پڑھتے ہیں جن میں صرف مد لازم ہے، سکون اصلی ہونے کی وجہ سے. تو آئیے ہم ان 13 حروف کو پڑھتے ہیں 5 الف کے مطابق یا تو 3 الف کے مطابق. تو آئیے ہم 3 الف کے مطابق یعنی 3 سیکنڈ کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہماری سانس 5 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھ سکتی ہے، یعنی 5 سیکنڈ کے مطابق حروف کو ادا کر سکتی ہے مخرج کے ساتھ اور صحیح طرح سے، تو ہم 5 الف کے مطابق پڑھیں. یا تو ہماری سانس کم ہے تو ہم 3 الف کے مطابق ان حروف کو کھینچ کر پڑھیں جن میں مد لازم ہے. تو آئیے ہم 3 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ہماری سانس فی الحال کم ہے، اس لیے. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں ان 13 حروف کو جن میں صرف مد لازم ہے. جیم، دال، زال، سین، شین، صاد، ضاد، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو. تو ان 13 حروف میں صرف مد لازم ہے، اس وجہ سے ہم نے انہیں 3 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھا. اب آئیے مد لین لازم کے ان 2 حروف کو پڑھتے ہیں جن میں مد لین لازم پایا گیا ہے، اور وہ 2 حروف یہ ہے. انہیں بھی ہم 5 الف یا 3 الف کے مطابق اپنی سانس کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں. تو آئیے ہم انہیں 3 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے مخرج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل. عین، عین، غین، غین. تو ہمیں امید ہے آپ جان چکے کہ ہمیں کن حروف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے اور کن حروف کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے
اور کن حروف کو 5 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے. یعنی الف اور حمزہ کو ہمیں بغیر کھینچے پڑھنا ہے کیونکہ ان میں حروف مدہ نہیں ہے. اور با تا سا ہا خا را زا تو غا فا و ہا یا ان میں صرف حروف مدہ ہے، تو انہیں ہمیں ایک الف یعنی 1 سیکنڈ کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے. اور وہ 13 حروف جن میں صرف مد لازم ہے انہیں ہمیں 5 الف کے مطابق 5 الف یا 3 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے. اور وہ حروف جیم، دال، غال، سین، شین، صاد، ضاد، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو ان 13 حروف میں ہے. اور وہ 2 حروف جن میں مد لین لازم ہے اسے بھی ہم 5 الف یا 3 الف کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے. وہ حروف یہ ہے عین، غین. تو ہمیں امید ہے آپ اچھی طرح سے جان چکے کہ ہمیں صرف مخرج ہی ادا نہیں کرنا بلکہ مخرج کے ساتھ ان حروف کی تجوید بھی ادا کرنی ہے. یعنی ان حروف میں کون سی مقدار اور کتنی مقدار پائی جاتی ہے یہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے. تو اسی طرح ہم ان تمام حروف کو پڑھیں گے اگلے سبق میں. تو آپ کنفیوز بالکل بھی مت ہونا. ہمیں امید ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں. تو اگلے سبق میں ہم کچھ بھی نہیں بتائیں گے، صرف ہم الف سے لے کر یا تک حروف مفردات کو یعنی حروف تہجی کو ادا کریں گے. اس میں سے آپ ان حروف کو چن لینا جن حروف کی تفصیل ہم نے اس سبق میں بتائی ہے. کہ الف سے لے کر یا تک 2 حروف ایسے ہیں جنہیں ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور 12 حروف ایسے ہیں جن میں صرف حروف مدہ ہے، اور 13 حروف ایسے ہیں جن میں صرف مد لازم ہے. تو انہیں ہم 5 الف کے مطابق پڑھیں گے، اور ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن کو بھی ہم 5 الف کے مطابق پڑھیں گے، اور وہ مد لین لازم ہے عین غین. تو اب ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطول عمرہ. اور ہاں، سبق کو آپ بار بار سننا، چاہے آپ کو 10 یا 11 مرتبہ بھی سننا پڑے. تو آپ سبق کو پلیز بار بار سننا اور سمجھ لینا، تبھی آپ حروف مفردات کو اس کے صحیح حق کے مطابق یا سمجھ پائیں گے اور ادا بھی کر پائیں گے. جی ہاں، آپ حروف مفردات کا صحیح حق ادا کر پائیں گے. اس لیے آپ اس سبق کو 7 نہیں بلکہ 11 مرتبہ سننا، تاکہ آپ کو ساری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ عز و جل.